صفحہ نمبر 185۔ سال 2002-03 میں پاکستان میں تمباکو کو زیر کاشت رقبہ 39.5 ہزار ایکڑ تھا اور پیداوار 94.9 ہزار میٹرک ٹن تھی۔ تمباکو کی پیداوار میں صوبہ سرحد سب سے آگے ہے، یہاں ملک کا 65% تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 31% اور بلوچستان میں 3.6% تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی طور پر تمباکو کو پیدا کرنے کی بنا پر ہمارا نمبر 11واں ہے۔ ہمارے ملک میں پشاور اور مردان کے اضلاع تمباکو پیدا کرنے کے اہم علاقے ہیں۔ اس علاقوں میں اعلیٰ قسم کا تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں سگریٹ سازی کے 25 کارخانے موجود ہیں جو کہ جہلم، ملتان، لاہور، کراچی، سکر اور نوشہرہ میں ہیں۔ ان میں سے سالانہ 49,365 ملین سگریٹ تیار ہو رہے ہیں، مگر ان کارخانوں کی پیداواری صلاحیت 23.3 ملین سگریٹ سالانہ ہے۔ بجلی کی مصنوعات کے کارخانے: الیکٹرک ایکوپمنٹ انڈسٹری۔ یہ انڈسٹری پشاور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ، شیخو پورہ، فیصل آباد، ملتان، رحیم یار خان، کراچی، کلات، کوئٹہ میں ہے۔ گلاس انڈسٹری۔ شیشے بنانے کی صنعت پاکستان میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ پاکستان میں شیشہ سازی کا خام مال وافر صورت میں دستیاب ہے۔ شیشہ سازی کے کارخانے اس وقت لاہور، کراچی، حیدرآباد، شیخو پور، ککڑ یعنی ضلع گوجرانوالہ، جہلم اور راولپنڈی میں ہے۔ ان صنعتوں میں عمارتی شیشے، گھریلو سامان، شیشہ بوتلیں وغیرہ تیار ہوتی ہے۔ چمڑے کی صنعت: لیدر انڈسٹری۔ چمڑے کی مصنوعات کے سلسلے میں پاکستان کا ایک اہم مقام ہے۔ پاکستان میں چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال عام ملتا ہے، لہٰذا جوتا سازی کے کارخانے قائم ہو چکے ہیں۔ جوتوں کے علاوہ چمڑے سے جیکٹس، پرس، سوٹ کیس، فٹ بال اور دیگر مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ چمڑے کی مصنوعات بنانے کے کارخانے کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، شیخو پورہ، گوجرانوالہ، گجرات، لالہ موسیٰ میں قائم ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی کارخانے مختلف شہروں میں ہیں۔ مشروب سازی: جوس انڈسٹری۔ پاکستان میں پھلوں کی بہتات ہوتی ہے، ہم اپنی سبزہ مشرقی وسطی کے ممالک کو بیچتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس وقت پاکستان میں جوس تیار کرنے کے 165 سے زائد کارخانے موجود ہیں۔ اس کے اہم مراکز کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ، شیخو پورہ، پشاور اور راولپنڈی اور ایبٹ آباد میں ہیں۔ صفحہ نمبر 186۔ سوالات کویسچن۔ سوال نمبر 1، ریلائنس انڈسٹری پر ایک متعارفانہ نوٹ لکھیں جس سے اس کی وسعت اور اہمیت واضح طور پر عیاں ہوتی ہو۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں صنعتی ترقی کے ضمن میں حکومت نے کیا کیا عملی اقدامات کیے ہیں؟ سوال نمبر 3، پاکستان میں سوتی کپڑے کی صنعت پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ کاٹن انڈسٹری کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور آئندہ کیسے ہوگی، اس پر بھی ایک تناظر رائے دیں۔ سوال نمبر 4، نیٹ ویئر انڈسٹری کے سلسلے میں اس پر روشنی ڈالیں۔ ہوزری کی صنعت، تولیے کی صنعت، ترپال کی صنعت، مصنوعی ریشے اور ان کا استعمال۔ سوال نمبر 5، آرٹ سلک انڈسٹری اور اونی کپڑے کی صنعت پر مفصل مگر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 6، پاکستان میں چینی کی صنعت، چینی کے بحران، چینی کے کارخانے، ان کی پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے مدلل نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 7، پٹسن کی صنعت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، بناسپتی گھی اور خوردنی تیل کے بارے میں پیداوار اور صنعت کاری کے عمل کو بیان کریں۔ سوال نمبر 9، کیمیائی کھاد کی اقسام کتنی ہیں اور اس کی تقسیم، اس کی انڈسٹری پیداوار، کھپت اور انڈسٹری لوکیشنز کو بیان کریں۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں سے کسی 3 پر نوٹ لکھیں۔ سیمنٹ انڈسٹری، کیمیکل انڈسٹری، کاغذ اور گتا تیار کرنے کی صنعت، سگریٹ سازی کی صنعت، مشروب سازی، گلاس انڈسٹری اور چمڑے کی صنعت۔ صفحہ نمبر 187، باب نمبر 6، انڈسٹری ہیوی۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ ہیوی انڈسٹری کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے۔ اس کی اہمیت بہت بنیادی ہے کیونکہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہر قوم دوسری قوم سے آگے نکلنے میں دن رات محنت کوشاں ہے کیونکہ کوئی قوم کسی دوسرے قوم کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور لگژری کی سہولیات بھی عام ہوتی رہی ہے، لہٰذا آج کے دور میں لوہے کے بغیر ترقی کرنا ممکن نہیں۔
ITH نے اقوام دنیا کو قریب کر دیا ہے۔ ہیوی انڈسٹری ملک کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اس سے ترقی کے راستے قریب نظر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ قیامی پاکستان کے وقت ہیوی انڈسٹری نہ تھی، لہٰذا حکومت نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی، اس کی ترقی کے لیے ایک سیکٹر بنا دیا گیا۔ اس کی ضروریات کے لیے لوہے کی کش دھات، کوک، کول اور مینگنیز بڑی مقدار میں دستیاب نہ تھے، لہٰذا اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خام مال بیرونی ممالک سے درآمد کیا۔ بعد میں حکومت نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کراچی میں 1953 کو قائم کی اور 1968 کو کراچی میں مشین ٹولز فیکٹری کی بنیاد رکھی۔ ٹیکسلا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس 1968 کو قائم کی اور 1973 کو بھٹو دور میں پہلی آئرن اور سٹیل پلانٹ کراچی کے قریب بنی قاسم کے مقام پر لگایا۔ ہیوی صنعت میں ہمیں مختلف مشینوں کے پارٹس اور ٹولز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں سے ڈائس پلانٹس کے حصے، بکرے اور دیگر سامان تیار ہوتے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شعبے کو مزید جدید بنایا جائے تاکہ آنے والے دور کا مقابلہ کر سکے۔ اس سلسلے میں حکومت کوششیں کر رہی ہے، لہٰذا ہم اس صنعت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 188، لوہے، فولاد اور انجینئرنگ کی صنعت۔ آئرن، سٹیل اینڈ انجینئرنگ انڈسٹری۔ لوہے اور فولاد کی صنعت کو صنعت کی ماں کہا جاتا ہے۔ برصغیر میں لوہا اور فولاد بنانے کا عمل صدیوں سے شروع تھا۔ جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے 1857 میں فولاد سازی کے کارخانے لگائے۔ یہ جدید قسم کا کارخانہ تھا۔ علاوہ ازیں برٹش گورنمنٹ نے 1907 کو برصغیر میں لوہے اور فولاد کے کارخانے جمشید پور انڈیا میں لگائے۔ یہ کارخانے سیکچی کے قریب قائم کیے گئے اور انہیں ٹاٹا آئرن اینڈ سٹیل کا نام دیا گیا۔ ان کارخانوں سے جدید قسم کا لوہا اور فولاد تیار ہوتا تھا۔ اس میں سے 60% برٹش سرکار خود اپنے لیے استعمال کرتی تھی، جبکہ 40% ملکی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی فنڈریز تھی، مگر کوئی بڑا کارخانہ نہ تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد صنعت کاری طبقے اور ماہر معاشیات نے بڑی سٹیل ملز کے قیام پر زور دیا، مگر پاکستان میں سٹیل اور فولاد کے کارخانے کو قائم کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ملک غریب اور زرعی تھا اور قرضوں کا بوجھ اس پر ہر وقت سوار رہتا تھا۔ انفراسٹرکچر اور وسائل کم تھے۔ لوہے کی صنعت کے لیے کثیر معاوضہ درکار تھا۔ علاوہ ازیں اس کو چلانے والی تربیت یافتہ ٹیم بھی نہ تھی۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے جس میں آئرن اینڈ سٹیل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 189، عالمی منڈی آئے دن لوہے کی قیمتوں میں کمی بیشی اور مہنگائی کرتی رہتی ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے اور لوہے اور فولاد کی مصنوعات کے بارے میں خود کفیل بنایا جائے۔ 1971 میں جب ملک میں پیپل پارٹی برسر اقتدار آئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے سٹیل ملز لگائے۔ حکومت نے روس سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت مالی امداد اور ٹیکنالوجی کو مؤثر بنایا گیا۔ 30 دسمبر 1973 کو کراچی میں سٹیل ملز کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، مگر پلانٹ کی تنصیب 1976 میں شروع ہوئی، لہٰذا 1985 کو سٹیل ملز نے لوہا اور فولاد بنانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں سٹیل ملز کے قیام پر 25.5 بلین روپے خرچ ہوئے۔ یہ سٹیل ملز 75.4 مربع کلومیٹر کے رقبے پر لگائی گئی۔ اس میں سے 32.9 مربع کلومیٹر سٹیل ٹاؤن شپینگ کے علاقے میں ہے۔ اس کو قاسم پورٹ کے قریب لگایا گیا۔ اس سٹیل ملز کو چلانے کے لیے خام مال یعنی لوہے کی کچھ دھات، مینگنیز اور کوکنگ کول کو بیرونی ممالک سے بڑی مقدار میں برآمد کیا گیا۔ اس کی 2 بلاسٹ فرنس ہے جس کی صلاحیت 1.1 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اس کو مرحلہ وار 3 ملین ٹن سالانہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ سٹیل ملز کی پیداواری استعداد کو بڑھانے کے کام تیزی سے شروع کیا گیا۔ 2005 تک اس مرحلے میں پیداوار کو بڑھانے کے لیے چین اور رشین فیڈریشن سے مدد لی گئی تاکہ لوہے اور فولاد کی سالانہ پیداوار 3 ملین ٹن ہو جائے۔ اس صنعت نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ اس کے قیام سے انجینئرنگ کی صنعت کو آسانی میسر آئی۔ اس وقت ملک میں 34 ادارے ایسے ہیں جس کا براہ راست انحصار سٹیل ملز کے خام مال پر ہے۔ خام مال میں کوک پگ آئرن بیلٹس، گلوینائزڈ شیٹس، کولڈ رولڈ شیٹس اور رولڈ چادریں اہم ہیں۔
पिछले अशरे से इस मेल्स की कारकर्दगी मायूस कुन थी। 2005 में इसे निजकारी के ज़रिए फ़रोख्त किया गया, मगर इसकी बोली और कीमत मुनासिब नहीं थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेकर इसमें होने वाली बेकायदगी का नोटिस लिया। एक रिपोर्ट के तहत साल 2000 में स्टील मिल्स की कारकर्दगी बेहतर की गई। हुकूमत के खुद इंतजामी इक़दाम के बायस इसने पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा पैसा कमाया। 2002-03 की साल इसकी पैदावारी सलाहियत 91% हो गई और इस साल इससे बनने वाली मसनूआत की मद में 22.8 मिलियन रुपए की ख़रीदारी हुई। इससे हुकूमत को 1 अरब रुपए मुनाफा हुआ। अलावा जी हुकूमत को $3.9 बिलियन के बराबर ज़र मुबादला की बचत हुई। ये मिल्स अब तक से टैक्स और ड्यूटी के मद में 46 अरब रुपए जमा कर चुकी है। सफ़ा नंबर 190। सरकारी शोबे में आने वाली शानदार सनतों में से एक स्टील मिल्स है। 2002-03 में पग आयरन की पैदावार 10,96,863 मेट्रिक टन थी और कोक की पैदावार 7,55,838 मेट्रिक टन। बेल्ट्स की तादाद 4,35,293 मेट्रिक टन रहा। हाई लोड रोल्ड शीट्स 5,30,426 मेट्रिक टन, गोल्ड शील्ड 20,1961 मेट्रिक टन और ग्लूनाइज्ड चादरे की पैदावार 45,770 मेट्रिक टन थी। स्टील मिल्स की अफादियत और खुसूसियत इस हवालाजात से अहम होगी कि इससे मुल्की मैशियत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इंजीनियरिंग की सनत जो मुर्दा थी इसमें जान पड़ गई। इससे बिजलीघरों की क़याम को तरसीली ट्रांसमिशन बिछाने में आसानी होगी। इससे मैकेनिकल मसनूआत की तैयारी में खासी पेशरफ्त आई। इसके बदौलत फ़नी महारत और मज़ीद स्टील मिल्स लगाने में आसानी हुई। ये मिल्स 22,000 अफराद को रोज़गार दे रही है। लिहाजा इसकी तोसी के पेश नज़र अंदाज़ा है कि इससे 30,000 अफराद का रोज़गार वाबस्ता होगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए थर्मल प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा बिजली फराहम कर रहा है। इस मिल्स में ज़री मशीनरी, थ्रेशर, ट्रैक्टर वगैरह तैयार हो रही है। इंजीनियरिंग की सनत, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। स्टील मिल्स के काम के बाद इंजीनियरिंग मिल्स को लगाना आसान हो गया। इस मिल्स में सनती अशाम सिर्फ और सनती मशीनरी बनाई जा रही है। इस सनत को खाम माल मुहैया करना पाकिस्तान स्टील मिल्स का ज़िम्मा है। इस वक्त मुल्क अजीज़ में इंजीनियरिंग तर्ज की 34 से ज़ायद मिल्स काम कर रही है। इस वक्त मुल्क में 5 हेवी इंजीनियरिंग की सनतें काम कर रही है। इनकी तफसील ये है। हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला पाकिस्तान, मशीन टूल्स इंडस्ट्री लांडी कराची, हेवी फाउंड्री प्रोजेक्ट टेक्सला कराची, शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कराची, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला 1968 में हुकूमत पाकिस्तान ने हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में खोलने की इजाज़त दी। इसको चीन की ताउन से लगाया जाना था। इस मनसूबे से पैदावार 1970 में शुरू हुई। इसके स्टील पिघलाने की इस्तेदाद 60,000 टन थी और कास्टिंग पैदावार की इस्तेदाद 46,000 टन थी। इससे रेलवे, ऑटोमोबाइल्स और हेवी मशीनरी की ज़रूरत पूरी हो रही है। इस कम्प्लेक्स में कारखानों की भारी और मियारी मशीनरी भी बनाई जा रही है। इसमें सीमेंट और चीनी के कारखानों की मशीनरी अहम है। अलावा जी रोड रोलर्स, बारीक क्रेनें, ट्रकों के चेन्स, बॉयल्स, बिजली के ट्रांसफार्मर और स्विच गियर भी बनाए जाते हैं। पाकिस्तान मशीन टूल्स इंडस्ट्री लांडी कराची। मशीन टूल सनत के अहम आइटम है। लिहाजा 1968 को लांडी के करीब ये सनत स्वेज कंपनी के ताउन से लगाई गई। ये नहायत पेचीदा किस्म का मनसूबा था। लिहाजा स्विट्ज़रलैंड ने हर मुमकिन इमदाद फराहम की। इस कारखाने में इंजीनियरिंग की सनत के लिए जदीद किस्म की टूल्स तैयार हो रही है। अलावा जी यहाँ ट्रांसमिशन के आलात ऑटोमोबाइल के लिए पुर्जे तैयार किए जाते हैं। हाल ही में इस यूनिट को अपग्रेड किया गया। इसकी पैदावार और मयार देरपा है। हैवी फाउंड्री प्रोजेक्ट टेक्सला। ये मनसूबा अहम है। इसका आगाज़ 1972 में हुआ। ये मनसूबा भी चीन की फ़नी और माली मावनत की मरहूनी मिन्नत लगाया गया। 1976 में इस प्रोजेक्ट ने अपनी पैदावार का आगाज़ किया। इसे कास्ट आयरन और बेल्ट्स वसी पैमाने पर तैयार की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की फौलाद पैदावारी सलाहियत 60,000 मेट्रिक टन सालाना है और बेल्ट और कास्ट आयरन पैदा करने की सलाहियत 46,000 टन सालाना है। ये मनसूबा रसालपुर में कायम रेलवे वर्कशॉप टेक्सला के नज़दीक कायम शुदा असला साजी के कारखाने
موٹر گاڑیوں کی صنعت اور بھاری مشینری کی تیاری کے لیے فولاد فراہم کرتا ہے، لہٰذا ہماری آرمی جدید جنگی سامان سے لیس ہو گئی ہے۔ کراچی شپ یارڈز اینڈ انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ، یہ ملک کا قدیم ترین منصوبہ ہے۔ یہ 1957 میں قائم کیا گیا۔ اس سے بحری جہازوں کی بناوٹ و مرمت اور بھاری انجینئرنگ کی مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 192۔ 1957 سے اب تک اس ورکس لمیٹڈ ادارے نے مختلف سائز کے اعلیٰ اقسام کے 423 بحری جہاز تیار کرنے کی سہولت موجود ہے۔ دنیا کے اکثر بحری جہازوں کو کمپنیاں اس پاور یارڈ کی مستقبل گاہک ہیں۔ اس ورک لمیٹڈ نے 12,000 سے زائد بحری جہاز مرمت کیے ہیں۔ ایک نہر شپ یارڈ کو کراچی بندرگاہ سے ملاتی ہے۔ کراچی شپ یارڈ کا انتظامی محکمہ دفاع کے ماتحت ہے، مگر اس ادارے سے خاطر خواہ پیداوار حاصل کی جا رہی۔ حکومت اس صنعت کی بہتری کے لیے اقدام کر رہی ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹری، آٹو موبائل کی صنعت بہت زیادہ پیچیدہ مشینری کی مرہون منت ہے۔ اس صنعت میں ٹرک، جیپس، بسیں، ٹریکٹر، ویگنیں اور موٹر سائیکل آتی ہے۔ پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی حکومتی کوششیں جاری ہیں، لہٰذا حتم الامکان کوشش کی گئی ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے مختلف پارٹس کی تیاری پاکستان کے اندر ہو۔ یہ صنعت بیرونی سرمایہ کاری اور فنی مہارت کی محتاج ہے۔ جاپان اور کوریا دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے خاصا سرمایہ موٹر گاڑیوں کی صنعت میں لگایا ہے۔ علاوہ ازیں ٹریکٹر کی تیاری کے سلسلے میں رشین فیڈریشن، اٹلی اور برطانیہ نے خاصی سرمایہ کاری کی ہے۔ حال ہی میں اٹلی کی خصوصی مدد سے موٹر گاڑیوں کے کارخانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں اس وقت 4 جاپانی کمپنیاں موٹر گاڑیاں تیار کر رہی ہیں۔ اس میں ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، ڈائہاسٹو شامل ہیں، جبکہ کوریا کی موٹر گاڑیوں کے لیے ہنڈائی، کیا اور ڈیو کمپنی کی موٹر گاڑیاں تیار کر رہی ہے۔ اٹلی کی کمپنی اس وقت موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر بنانے میں مصروف ہے۔ اس وقت پاکستان میں آٹو موبائل کی 8 ادارے گاڑیاں تیار کر رہی ہے۔ ان اداروں میں استعمال ہونے والے پارٹس ملک کے مقام 850 ادارے بنا رہے ہیں۔ آٹو موبائل انڈسٹری کے شعبے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار کی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ حال ہی میں صنعت کی مصنوعات کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ ان 8 اداروں کے کاریں تیار کرنے کی استعداد 61,000 سالانہ ہے، لہٰذا 2001-02 کے سال میں پاکستان میں 40,601 کاریں تیار ہوئی۔ ان کارخانوں میں سالانہ ٹرک بنانے کی استعداد 12,500 ہے، مگر 2001-02 میں صرف 1141 ٹرک تیار ہوئے۔ اس کی پیداواری صلاحیت بسوں کی پیداواری صلاحیت 1900 سالانہ ہے، لہٰذا سالانہ پیداوار 2001-02 میں 1099 رہی۔ لائٹ کمرشل ویگنیں بنانے کی سالانہ پیداواری استعداد 28,000 ہے، مگر سال 2001-02 میں صرف 8,491 ویگنیں تیار ہو سکی۔ صفحہ نمبر 193۔ ٹریکٹر بنانے کی صنعت پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ گرین انقلاب کے لیے ایگریکلچر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا نہایت اہم ہے۔ پاکستان میں ٹریکٹر بنانے کے کارخانے ڈیرہ غازی خان، شیخ پورہ، لاہور اور شیخ پورہ رشین فیڈریشن تیار ہو رہی ہے۔ ان تمام کارخانوں کی سالانہ پیداواری صلاحیت 33,000 ہے، جبکہ 2001-02 میں ان صنعتوں نے صرف 24,321 ٹریکٹر بنائے۔ پاکستان میں درمیانی طبقہ زیادہ ہے، اس کی سواری موٹر سائیکل ہے، لہٰذا موٹر سائیکل کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں یاماہا، ہونڈا 70، ہونڈا 125، ہونڈا 100، میٹرو، سراب، پاک، ہیرو اہم ہے۔ موٹر سائیکل تیار کرنے والی صنعتوں کی سالانہ پیداوار 34 لاکھ ہے، مگر سال 2002-03 کے دوران یہ پیداوار 1,69,696 موٹر سائیکلیں تیار ہوئی۔ 2002-03 میں 60,373 کاریں تیار ہوئی، ٹرک 1920، بسیں 1,402، لائٹ وہیکل گاڑیاں 14,560، جیپیں 404، ٹریکٹر 27,165 تیار ہوئی۔ اس وقت ملک میں 4 کارخانے کی گاڑیوں کے ٹائرز اور ٹیوبز تیار کر رہے ہیں۔ 2001-02 کے دوران موٹر ٹائرز کی پیداوار 908,000 رہی ہے۔
جبکہ ٹیوب ویلز کی پیداوار 555 تھی۔ اس طرح سال 2002-03 کے دوران 619 ٹیوبز اور 1042 ٹائرز بنائے گئے۔ موٹر سائیکل کے سلسلے میں حال ہی میں سی این جی رکشہ ٹائپ کی صنعت لگائی گئی کیونکہ پہلے رکشے بہت سے آلودگی کا باعث بنتے تھے، لہٰذا سی این جی رکشے کی صنعت کو بیان کرنا بھی اہم ہے۔ پلمچینگ چی انڈسٹری چینگچی کا کارخانہ چین اور پاکستان کی لازوال دوستی کا ایک رد عمل ہے۔ یہ ادارہ 100 cc موٹر سائیکل تیار کر رہا ہے۔ اس ادارے کا قیام 1994 میں آیا، لہٰذا لاہور سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر $12 ملین کی لاگت سے اس کا پلانٹ لگایا گیا۔ یہ انڈسٹری 113 کنال پر مشتمل ہے۔ یہ ادارے نے عام لوگوں کو کم قیمتوں پر موٹر سائیکل نما رکشے دیے تاکہ ملکی معیشت کو سنبھالا جائے۔ پہلا چینگچی موٹر سائیکل 1996 کو بنا۔ 1998 میں اس صنعت نے پہلی مرتبہ موٹر سائیکل رکشہ برائے پبلک سواری کے طور پر متعارف کرایا۔ صفحہ نمبر 194۔ اب تک یہ ادارہ 1 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل بنا چکا ہے۔ اس ادارے کی بدولت متوسط طبقے کو نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے 6% مارک پر آسان اقساط میں قرضے مل رہے ہیں۔ سازگار پاکستان کا پہلا واٹر گوڈ سی این جی آٹو رکشہ کی صنعت۔ یہ ادارہ 1991 میں سازگار انجینئرنگ اور اورکس لمیٹڈ کے نام سے گجرانوالہ میں قائم کیا گیا۔ سازگار فیکٹری کا رقبہ 58,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں جدید مشینری نصب ہے۔ اس نے 2006 میں پہلی مرتبہ واٹر گوڈ سی این جی رکشہ متعارف کرایا۔ اس کے چیف ایگزیکٹو میاں اسد حمید ہے۔ اس ادارے نے 4 سٹروک 200 cc سی این جی کے رکشہ متعارف کرائے جس کو حکومت نے سرپرستی دی ہے۔ سوالات کوشچن۔ سوال نمبر 1، ہیوی انڈسٹری کی مختصر اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، کراچی اسٹیل ملز 1973 کی تفصیل بیان کریں۔ انجینئرنگ کی صنعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی تھیم پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا پاکستان مشین ٹولز انڈسٹری لانڈی کراچی۔ ہیوی فاؤنڈری پروجیکٹ ٹیکسلا کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس۔ سوال نمبر 4، پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری پر جامع نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 195، باب نمبر 7، ذرائع نقل و حمل ٹرانسپورٹ۔ تعارف انٹروڈکشن۔ موجودہ سال کے مشہور ماہر معاشیات ہڈونگی نیٹ نے کہا ہے ٹرانسپورٹ is important for all kind of economic growth of a country. Its effect on all types of goods and its nature, so we cannot develop and civilized without best transportation system and other transportation means. ترجمہ، ٹرانسپورٹ ملک کی تمام اقسام کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا اثر ہر قسم کے اشیاء پر ہوتا ہے، وہ جیسی بھی قسم کا ہو۔ ہم اس وقت تک ترقی یافتہ مہذب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا نقل و حمل کا نظام اچھا نہ ہو، لہٰذا نقل و حمل کے وسائل کو بہتر بنانا ہوگا۔ دنیا متحرک ہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہ کیا جائے تو زندگی جامد ہے، کیونکہ انسان ایک جگہ پر مستقل نہیں رہ سکتا۔ اس کی اپنی حاجات و ضروریات ہے اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، لہٰذا باہم آمد و رفت سے ترقی آتی ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کی سہولت ملکی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے باعث ہے، لہٰذا اگر یہ شعبہ پسماندہ ہو جائے تو تنزلی لازمی ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنے ذرائع نقل و حمل کو مؤثر اور شاندار بنا کر ترقی کی ہے، لہٰذا نقل و حمل کے بغیر زراعت، صنعت اور تعلیم میں ترقی کرنا ناممکن ہے۔ یہ شعبہ بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اگر تیزی ترقی کا خواب پورا کرنا ہو تو ذرائع نقل و حمل کے ساتھ مواصلات کو بھی ترقی دینا ہوگی۔ ذرائع نقل و حمل سے مراد سڑکیں، ریلوے، ہوائی جہاز اور بحری جہاز ہے جو ہر دن لاکھوں انسانوں اور مختلف اقسام کی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس سے تجارتی شعبے میں بھی بہت زیادہ ترقی آئی ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ اس کے علاوہ ڈاک کا سسٹم، ٹیلی فون، ٹیلی گرام، فیکس، ای میل، موبائل فونز، ریڈیو، ٹی وی، سیٹلائٹ، وائرلیس کی سہولیات بھی نقل و حمل کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ذرائع سے کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نظام سے زندگی متحرک نظر آتی ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے ایک اہم ملک ہے، ہماری آبادی بکھری ہوئی ہے، ملک مختلف معدنی زراعتی وسائل سے مالا مال ہے۔ علاوہ ازیں ملک کی
ٹوپوگرافی ہموار علاقہ، رتیلا علاقہ، پہاڑی علاقہ بھی شامل ہے، لہٰذا ملک کی ترقی اور لوگوں کی سہولیات کی پیش نظر ہمیں ایک اچھے نقل و حمل کے نظام کی ضرورت ہے۔ ہر حکومت کو بہتر بنانے کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ سڑک معاشی سرگرمی کی ضامن ہے۔ اس کے ذریعے سے سیاحت کو رواج دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا نقل و حمل کا نظام ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں خاصا کمزور ہے، اس کے مقابلے ہم بہت پسماندہ ہیں۔ اگر ہم واقعی تجارتی معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے مربوط کوششیں کرنی ہوگی، اپنا سرمایہ مؤثر جگہ پر لگانا ہوگا۔ نقل و حمل اور مواصلات کی اہمیت، امپورٹنس آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن۔ کسی مادہ شے کو ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل باربرادی یا نقل و حمل کہلاتا ہے۔ نقل و حمل اور مواصلات ہی وہ ذرائع ہے جس کے ذریعے مختلف مقامات پر کم وقت پہنچا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور صنعتی ترقی کا منبع ہے۔ آج جبکہ آئی ہوئی ہے، دنیا سیکٹر کر گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے، تو اس شعبے کی حیثیت اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اس شعبے کے معاشی فوائد درج ذیل ہے۔ تاجروں اور صارفین کے درمیان رابطہ مؤثر ہو گیا ہے، لہٰذا نقل و حمل کے ذرائع سے تجارت کو ترقی مل رہی ہے۔ قدرتی وسائل کو آسانی سے صنعتوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس سے زرعی اور صنعتی ترقی کا باب کھل رہا ہے۔ اس سے دیہاتی اور شہری افرادی قوت متحرک ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں استحکام، اس کی وجہ سے پسماندہ لوگوں کی بے روزگاری میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سے ملکی آمدنی اور لوگوں کو انکم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سڑکیں بننے سے لوگوں کی شہر کی طرف ہجرت کم ہو گئی ہے، منڈی تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 197۔ اس کی وجہ سے جدید ترقی سے استفادہ ہو رہا ہے، لوگ جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے معاشی فوائد یہ ہے، اس سے تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا، ملکی استحکام اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی، فلاح کے کاموں میں اس کی بدولت تیزی آئی ہے۔ پاکستان کے ذرائع نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ان پاکستان۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی طبقی خدوخال اور آب و ہوا میں نمایاں فرق ہے۔ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں کی آبادی کم ہے۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر اور سرمایہ کی کمی ہے، لہٰذا یہ عمل سست ہے۔ پاکستان کی 4 صوبے ہیں، اس کو مختلف ذرائع سے ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے۔ پاکستان میں نقل و حمل کی 4 طریقوں سے ہو رہی ہے، یعنی بذریعہ سڑکیں، بذریعہ ریلوے، بذریعہ ہوائی سروس، بذریعہ بحری سروس۔ سڑکیں، روڈز۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، اس وقت سے اب تک موٹر وہیکلز کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہائی سٹینڈرڈز روڈ 8130 کلومیٹر لمبی پاکستان کو ملی اور کل سڑکیں 22238 کلومیٹر پاکستان کے حصے میں آئی۔ اس میں سے 8130 پختہ اور باقی سڑکیں کچی تھی۔ ہماری سڑکوں کی لوکیشن ایسی ہے کہ ان کو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ملایا گیا ہے، کیونکہ باری تر کام ریلوے لائنز کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے۔ 8130 کلومیٹر سڑکیں بھی خستہ حالات کی تھی۔ سڑکوں کی حالات کا از سر نو جائزہ لینا اور اس کی مرمت اور اس میں مزید اضافہ کرنے کی پیش نظر 1949 میں کراچی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں متفقہ طور پر جو قرارداد پاس ہوا، اس کے ماتحت قرار پایا کہ 1949 تا 1955 کے عرصے تک 350 ملین روپے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کیے جائیں گے، لہٰذا 1955 تک پختہ سڑکوں کی لمبائی 30,735 کلومیٹر تک پہنچ گئی، مگر سڑکوں کی تعمیر کا کام مرحلہ وار شروع ہی رہا۔ بعد ازاں 1955 تا 60 کے 5 سالہ منصوبے میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی مد میں 200 ملین روپے مختص کیے گئے۔ ان روپیوں سے جہاں پرانی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی گئی، وہاں 3200 میل لمبی مزید سڑکیں تعمیر کی گئی۔ صفحہ نمبر 198۔ دوسرے 5 سالہ منصوبوں میں سڑکوں کے سلسلے میں 596 ملین روپے کے خطیر رقم مختص کی گئی۔ ان پیسوں سے 375 لمبی پرانی سڑکوں کی مرمت ہوئی اور 1305 میل لمبی نئی سڑکیں تعمیر کی گئی۔ اس طرح سڑکوں کی لمبائی کا کل حجم 35,008 کلومیٹر ہو گیا۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 تا 70 میں متعارف کرایا گیا۔ اس منصوبے میں سڑکوں کی توسیع کا سلسلے میں 85 کروڑ روپے مختص کیا گیا،
لہٰذا اس رقم سے ملک کی سڑکوں کو مزید 1510 میل لمبا کیا گیا۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے پاکستان کی سڑکیں۔ صفحہ نمبر 199۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے 1970 تا 75 کے اختتام تک ملک میں پختہ سڑکوں کی لمبائی 38,662 کلومیٹر ہو گئی تھی، مگر پھر بھی حکومت نے مرحلہ وار سڑکوں کی مرمت کا کام جاری و ساری رکھا، لہٰذا 1990 تا 91 تک ملک میں 1,11,432 کلومیٹر پختہ سڑکیں موجود تھی۔ اس میں سے 58,740 کلومیٹر اعلیٰ معیار کی سڑکیں اور 52,692 کلومیٹر کم معیاری سڑکیں تھیں جن کو پختہ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 1999 تا 2000 تک پاکستان میں پختہ سڑکوں کی لمبائی 2,49,959 کلومیٹر ہو گئی۔ اس میں سے 1,38,726 کلومیٹر عمدہ سڑکیں تھیں اور 1,11,233 کلومیٹر درمیانے درجے کی۔ 1999 تا 2000 کی دہائی میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کا منصوبہ سامنے آیا۔ اس کو ایک کورین کمپنی ڈیورس نے تعمیر کیا۔ یہ منصوبہ 26 نومبر 1997 کو مکمل ہوا۔ اس منصوبے پر 35 ارب روپے خرچ آئے، لہٰذا اب بھی مزید 9 موٹر ویز کی تعمیر کا منصوبہ زیر عمل ہے۔ اس میں سے ایک منصوبہ اسلام آباد پشاور 154 کلومیٹر ہے، یہ حال ہی میں 2006 میں مکمل ہوا، اس پر 26 ارب روپے لاگت آئی۔ ایک منصوبہ پنڈی بٹیا تا فیصل آباد، اس کی لمبائی 52 کلومیٹر ہے، یہ بھی پچھلے سال مکمل ہوا تھا، لہٰذا 2003-04 تک پاکستان کی سڑکوں کی لمبائی 2,55,856 کلومیٹر ہو گئی تھی۔ اس میں سے 1,57,975 کلومیٹر اعلیٰ معیار کی سڑکیں جبکہ 97,881 کلومیٹر درمیانے درجے کی سڑکیں تھی، لہٰذا پچھلے 1990 تا 91 کے سال سے لے کر اب تک 85,333 کلومیٹر سڑک کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ 13 سال کا اب تک 47.4% بنتا ہے، لہٰذا اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے خاصی ترقی کی ہے۔ سڑکیں بنانے کے سلسلے اب بھی شروع ہے۔ پاکستان میں سڑکوں کی تعمیرات اور مرمت کا کام بذریعہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی ہے۔ اس وقت اس اتھارٹی کے تحت 23 اہم قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کے سڑکوں کا کام ہو رہا ہے۔ اگر نیشنل ہائی ویز کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی صرف 8,885 کلومیٹر ہے، یہ سڑکوں کی مجموعی لمبائی کی صرف 3.6% بنتی ہے۔ نیشنل ہائی ویز کا شعبہ وفاقی حکومت کے زیر سایہ ہے۔ نیشنل ہائی ویز کی سڑکیں بہت زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملکی ٹریفک کا 65% بوجھ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کی سڑکوں پر ہے۔ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ منڈی اور ریلوے اسٹیشن کے فاصلوں کو سڑکوں کے ذریعے کم سے کم کیا جائے۔ سڑکوں کو آرام دہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرانی سڑکوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 200۔ پاکستان میں سڑکیں اور کلومیٹر۔ سال، اعلیٰ درجے کی سڑکیں، درمیانی درجے کی سڑکیں اور کل۔ اب ہمارے سامنے یہی ایک ڈائیگرام موجود ہے، یعنی ایک نقشہ ہے۔ 1949 تا 1950 10,829، 43,220، 54,049۔ 1969 تا 70 24,253، 47,900، 72,153۔ 1989 تا 90 80,538، 80,185، 1,60,723۔ 1999 تا 2000 1,38,200، 1,10,141، 2,48,340۔ 2003 تا 4 1,57,975، 97,881، 2,55,856۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی آبادی گاؤں میں مقیم ہے، لہٰذا گاؤں سے شہر اور منڈی اور ریلوے اسٹیشن تک سڑکوں کا جال بچھانا قومی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے ترقی یافتہ ممالک سے تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سڑکوں کی گنجانی بہت کم ہے، جو کہ صرف 0.32 کلومیٹر فی مربع کلومیٹر ہے۔ سری لنکا میں 1.51، جبکہ بنگلہ دیش میں یہ 1.51 ہے۔ انڈیا میں گنجانی 0.61 ہے، لہٰذا ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ سفر کی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے۔
گنجانی میں 0.70 کلومیٹر کیا جائے۔ اس سلسلے میں سڑکوں پر فلائی اوور، بیرج، انڈر پاس بنائے جا رہے ہیں اور حکومت اپنے بجٹ میں سڑکوں کے لیے خاص رقم مختص کرتی ہے۔ حکومت نے عوام کو سستی فری سہولیات بھی میسر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ خاطر خواہ ناکام رہی ہے۔ کبھی سڑکوں پر والوو بسیں چلائی گئی تو کبھی فیٹ فورڈز، مگر حکومت نے جی ٹی ایس کے شعبے میں کروڑوں کا نقصان اٹھایا، لہٰذا اب یہ کام حکومت نے نجی شعبے کو سونپ دیا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سڑکوں کی آلودگی کو کم کیا جائے، لہٰذا سی این جی اور 4 اسٹروک انجن کو ترجیح دی جا رہی ہے، لہٰذا پیلچینچی کی صنعت کو اہمیت حاصل ہے۔ سامان ترسیل کے نقل و حمل کے سلسلے میں فوج کا ایک ذیلی ادارہ NLC یعنی نیشنل لاجسٹکس سیل کے نام سے کام کر رہا ہے۔ اس کے پاس 12,077 بڑے ٹرالرز ہیں۔ یہ ادارہ ٹرانسپورٹیشن گوڈز کے نقل و حمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی صورتحال۔ روڈز ٹرانسپورٹیشن ٹائپس۔ ملک میں مختلف اقسام کے طبقات زندگی بسر کرتے ہیں۔ بعض کی انکم کم ہے، وہ پیدل ہے، بعض سائیکل پر، کوئی موٹر سائیکل اور کوئی موٹر کاروں میں سفری سہولیات اپنائے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 201۔ 1949 اور 1950 کے سال میں تمام ٹائپس کے وہیل کی تعداد 31,792 تھی، جبکہ 1969-70 میں 1,91,851 تھی۔ اس تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس کا جائزہ ہم 2003-04 اسٹیٹسٹک ایئر بک آف پاکستان سے لگا سکتے ہیں۔ موجودہ گاڑیوں کی تعداد ہزاروں میں یعنی 2003۔ ہمارے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے۔ قسم موٹر گاڑی 1990، 1995 اور 2003۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے موٹر کار جیپ ویگن 6,82,636 اور 9,23,577، 1,28,518۔ موٹر ٹیکسی کیب 32,304، 53,400، 91,247۔ بسیں 84,016، 1,13,516، 1,62,957۔ ٹرک 1,52,045، 1,19,174، 1,78,883۔ موٹر سائیکل 12,50,749، 17,54,737، 25,44,587۔ موٹر سائیکل 3 ویلز 50,862، 63,370، 1,22,448۔ متفرق 5,70,025، 6,42,174، 8,46,017۔ کل 27,12,837، 36,69,948، 52,32,037۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مقدار اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے روڈ گنجانیت کم ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے، وہاں سڑکوں کی گنجانی 1.51 ہے اور ہمارے ہاں 0.34 ہے، جبکہ بھارت میں 0.61۔ لہٰذا یہ گاڑیاں سڑکوں پر بہت زیادہ آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی اہم ہے، یہاں گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گاڑیوں کی دھوئیں سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ اور دوسرے زہریلے مواد انسانوں کی زندگی اور کائنات کا حسن تباہ کر رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلے میں حسن کارانہ طریقے سے منصوبہ بندی کی جائے۔ پاکستان میں سڑکوں کی اقسام۔ ٹائپس آف روڈ ان پاکستان۔ پاکستان میں مختلف اقسام کی سڑکیں ہیں جو کہ نقل و حمل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں سے اہم اقسام یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 202۔ گاؤں کی سڑکیں، ڈسٹرکٹ سڑکیں، موٹر ویز اینڈ ہائی ویز۔ گاؤں کی سڑکیں مفید مقاصد کے حصول کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ان کا
رابطہ قریبی گاؤں یا منڈی سے وابستہ کیا جاتا ہے تاکہ معاشی سرگرمی کو فروغ حاصل ہو اور لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اپنی اشیاء منڈی تک بآسانی پہنچا سکے اور سڑکوں کو ضلع کے ساتھ ملایا جائے۔ علاوہ ازیں گاؤں کی سڑکوں کو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ مزید ترقی ہو۔ ضلعی سڑکیں مسافروں اور سامان کو دوسرے اضلاع میں لے جانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آبادی جو مختلف جگہوں میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے اس لیے سروس فراہم کرتی ہے اور بڑے ریلوے اسٹیشن کو آپس میں ملانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہائی ویز کراچی کی بندرگاہ کو بڑے بڑے علاقائی مراکز کے ساتھ ملانے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، یعنی حیدرآباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ ہائی ویز کے توسط سے باہم متصل ہے۔ اس سے تجارت، ہیوی ٹریفک آف گڈز اور مسافروں کو خاطر خواہ سہولیات میسر آتی ہے۔ موٹر ویز کا سفر کا ایسا جلد ذریعہ ہے جس میں ٹریفک جام نہیں ہوتی اور یہ آبادیوں کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ آبادیوں سے ملحقہ سڑکوں کو برج بنا کر ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ موٹر ویز پر روڈ کراسنگ نہیں ہوتی، یہ لمبی سڑکیں ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان میں تیز ترقی کے لیے موٹر ویز بنا رہی ہے۔ اس میں سے ایک موٹر ویز کا سلسلہ نومبر 1997 کو مکمل ہوا۔ اس کے ذریعے لاہور اسلام آباد کے ساتھ ملایا گیا۔ یہ 115 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، مگر اس موٹر ویز کی نسبت متوقع ٹریفک جس کا حجم کا اندازہ لگایا گیا تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ پاکستان کے اہم شاہراہیں: پرنسپل روڈ آف پاکستان، کراچی لاہور تا پشاور طورخم ہائی وے۔ کراچی تا طورخم ہائی وے کی لمبائی 1756 کلومیٹر ہے۔ یہ سڑک معاشی، اقتصادی اور ثقافتی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس سڑک کے ذریعے افغانستان میں تجارت کو فروغ حاصل ہے۔ اس شاہراہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لاہور تا لنڈی کوتل کا حصہ گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جے ٹی روڈ کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 482 کلومیٹر پشاور کو ملاتی ہے۔ یہ پرانی شاہراہ ہے اور نہایت تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سڑک در خیبر اور افغانستان تک چلی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ اس کو شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں بنوایا تھا۔ اصل میں یہ سڑک انڈیا سے فیروز پور کے ضلع تک نکلتی ہے اور پورے ملک میں مختلف سڑکوں کے ساتھ مل کر گھومتی ہے۔ لاہور تا کراچی کی سڑک 1253 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سڑک لاہور، لاڑکانہ، ساہیوال، خانیوال، بہاولپور، احمیار خان، روہڑی، نواب شاہ، سکر سے ہوتی ہوئے کراچی کے بندرگاہ تک پہنچتی ہے۔ یہ اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ اس پر ٹریفک کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اس دورانیہ سڑک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس پر 30 ارب روپے خرچ آئے۔ حکومت اس کو مزید بہتر بنا رہی ہے۔ یہ سڑک ریلوے لائن کے متوازی بنائی گئی ہے۔ کراچی خضدار تک کوئٹہ چمن شاہراہ، یہ ایک اہم سڑک ہے۔ یہ سڑک کراچی تک کوئٹہ تک بنائی گئی ہے، لہٰذا یہ کوئٹہ سے ہوتی ہوئے بیلا اور خضدار تک پہنچتی ہے۔ اس سڑک کی لمبائی 816 کلومیٹر ہے اور یہ 1982 کو مکمل ہوئی۔ یہ کراچی سے ہوتی ہوئے اتل، بیلا، خضدار، قلات، مستونگ، کوئٹہ، پشین اور چمن کو ملاتی ہے۔ حال ہی میں اس کی شاہراہ کو بڑا کرنے کے منصوبہ بنایا گیا، لہٰذا ٹارگٹ رکھا گیا کہ بین الاقوامی روڈ کے طرز کا بنایا جائے، لہٰذا اس کا 260 کلومیٹر لمبا ٹھکرا اور وسیع کیا جا چکا ہے۔ کوئٹہ مسلم باغ، جوب تا ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ، اس کی لمبائی 528 کلومیٹر ہے۔ یہ کوئٹہ کو صوبہ سرحد کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ سڑک ابھی بین الاقوامی معیار کی نہیں ہے، لہٰذا اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سڑک پاکستان کے مختلف علاقوں میں تجارتی اور ثقافتی نقطۂ نظر کے پیش نظر اہم ہے۔ سپر انڈس ہائی وے شاہراہ، یہ شاہراہ دریائے سندھ کے بائیں کنارے کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اس کی کل لمبائی 1265 کلومیٹر ہے۔ اس سڑک پر 11,000 ملین روپے خرچ ہوئے۔ یہ سڑک اصل میں کراچی اور پشاور کے درمیان متبادل راستہ فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سڑک کے بننے سے کراچی تا پشاور کا فاصلہ 483 کلومیٹر کم ہو گیا ہے۔ یہ سڑک پشاور کو کراچی سے براستہ دادو، لاڑکانہ، سکر، جیکب آباد، کشمور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ کو ملاتی ہے۔ سپر انڈس ہائی ویز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں 725 کلومیٹر سے زائد شاہراہ کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 204۔ یہ سڑک جاپان کے اشتراک سے بنائی جا رہی ہے۔ کھوار ٹنل اس سڑک پر بنائی گئی ہے۔ اس سرنگ کی لمبائی 1.88 کلومیٹر ہے۔ اس کے ساتھ 28 کلومیٹر لمبا پاس بنایا گیا ہے جو کہ ایک بین الاقوامی شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر سے کراچی اور پشاور کے درمیان مزید 25 کلومیٹر فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ سکر سبی تا کوئٹہ شاہراہ،
سکر تا کوئٹہ تک کی یہ سڑک 385 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ سڑک اپنے اہمیت و افادیت کے لحاظ سے ایک اہم تاریخ رقم کر چکی ہے۔ اس سڑک کے بننے سے کوئٹہ، پنجاب اور سندھ میں تجارتی رابطہ بڑھ گیا ہے۔ اس شاہراہ پر جو ہم شہر واقع ہے، اس میں شکارپور، جیکب آباد، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ مراد جمالی، سبی، ڈاڈر اور سپنڈم اہم ہے۔ اس سڑک کی مزید مرمت کی جا رہی ہے۔ پرانا پلوں کی جگہ نئے پل بنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت ایک خطیر رقم لگا رہی ہے۔ کوئٹہ لکپاس دالبدین تا نوکانڈی کے تفتانی شاہراہ۔ یہ سڑک 610 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ کوئٹہ اور ایران کے شہر زاہدان کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے۔ اس سڑک کو ریل لائن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس شاہراہ پر جو اہم مقامات واقع ہیں، ان کا نام یہ ہے: لکپاس، دالبدین، نوکنڈی، تفتان وغیرہ۔ اس سڑک کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اس کا 410 کلومیٹر حصہ بن گیا ہے۔ حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سڑک کے بننے سے ایران اور پاکستان کے تجارتی اور ثقافتی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ کراچی تا مکران شاہراہ۔ بلوچستان کا ساحل ایک پرکشش تصویر فراہم کرتا ہے۔ جس اخبارات میں گوادر سٹی کے اشتہار آ رہے ہیں، کیونکہ گوادر کے بندرگاہ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ساحل کے 750 کلومیٹر طویل سے اس ساحل پر مبنی جیو اور گوادری کے اہم مچھلی بندرگاہ ہیں۔ بلوچستان کو معاشی ترقی دینے کے سلسلے میں یہ سڑک تعمیر کی گئی، جس کی لمبائی 653 کلومیٹر ہے۔ اس شاہراہ کو دفاعی نقطہ نظر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پر 150 بلین روپے خرچ آئے اور اسے 5 سال کے اندر چین کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ سڑک ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی توسیع وقت کے ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 205۔ شاہراہ کراکورم یعنی شاہراہ ریشم، حسن ابدال، گلگت تا خنجراب۔ شاہراہ کراکورم لاجسٹک اعتبار اور معاشی نقطہ نظر سے ایک اہم اور اچھا شاہراہ ہے۔ یہ سڑک درہ خنجراب کے توسط سے پاکستان کو چین کے ساتھ ملاتی ہے۔ اس سڑک کے دونوں اطراف برف، گلیشیئرز اور ہلز موجود ہے۔ یہ انجینئرنگ کے اعتبار سے ایک چوتھا کام تھا۔ اس سڑک کی لمبائی 803 کلومیٹر ہے۔ اس کو چینی انجینئر اور پاکستان آرمی نے باہم کاوش سے بنایا۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی چٹانوں کو اڑایا گیا، کئی لوگ مرے۔ یہ سڑک ضیاء الحق کے دور میں 1982 کو مکمل ہوتی تھی۔ اس سڑک کی بدولت پاکستان کی شمالی علاقہ جات گلگت اور چین کے صوبے سنگیانگ کے درمیان رابطہ ہوا۔ یہ سڑک اسلام آباد، حویلیہ، 10 کلومیٹر ابٹباد، نوشہرہ، چلاس، گلگت اور ہنزا سے ہوتی ہوئے براستہ درہ خنجراب، جس کی اونچائی 4733 میٹر ہے، ذریعہ چین کے شہر میچی تک پہنچتی ہے۔ یہ سڑک اصل میں پاکستان اور چین کے درمیان تجارت، ثقافتی آہنگی، سیاحت کی علمبردار ہے۔ یہ سڑک 20 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 5000 افراد نے حصہ لیا۔ اب اس سڑک پر مزید 552 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر نو کام شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان موٹر ویز۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ سڑکیں سائز میں چھوٹی ہے۔ شہروں میں لوڈ شیڈنگ، ٹرالیز اور مسافر گاڑیوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ سڑکوں کی حالات بھی ناگفتہ ہے۔ تجارتی سرگرمیاں تعطل اور سست روی کا شکار رہتی ہے۔ لہٰذا ملک میں مختلف ماہرین اقتصادیات نے تجاویز پیش کیے کہ ملک میں بین الاقوامی تجارت کے لیے معیاری موٹر ویز کا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لہٰذا جب روس کی اسلامی ریاستیں آزاد ہوئی، اس وقت سے پاکستان نے اس امر پر سوچنا شروع کیا۔ اصل میں موٹر ویز بنانے کا منصوبہ وسط ایشیا کے مسلم ریاستوں افغانستان اور مغربی چین کو تجارتی سہولتیں فراہم کرنے کا ایک کڑی ہے، تاکہ تجارتی روابط کو بندرگاہوں تک لے جایا جا سکے۔ لہٰذا اوپر بیان کردہ ممالک کو گوادر تا کراچی تک ملانے کے لیے 9 موٹر ویز کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلہ نومبر 1997 کو مکمل ہوا، جب 367 کلومیٹر طویل سڑک لاہور تا اسلام آباد تک کھول دی گئی۔ دوسرا مرحلہ اس وقت اپنی مراد کو پہنچا جب 2005 میں پشاور موٹر وے مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی 154 کلومیٹر تھی۔ اس کے بعد پنڈی بٹیا تک فیصل آباد کا 52 کلومیٹر کا ٹکڑا بنایا گیا۔ صفحہ نمبر 206۔ تیسرے مرحلے میں فیصل آباد ملتان موٹر وے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد موٹر ویز کا کام بعض وجوہات کی بدولت بند پڑا ہے۔ البتہ گوادر تو ڈیرو رابطہ ایکسپریس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں موٹر ویز کا سلسلہ ملکی معیشت اور تجارت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آج موٹر وے کے سلسلے میں لاکھوں روپے کا وصول ہو رہا ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے سفر آرام دہ ہو گیا ہے۔ موٹر وے کے علاوہ اور مزید سڑکیں جو درج ذیل ہیں: لاہور تا ڈیر اسماعیل خان،
شاہراہ براستہ شیخوپورہ فیصل آباد جنگ بکر، یہ اہم سڑک ہے جو پنجاب کی دارالحکومت کو لاہور کو صوبہ سرحد کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ سڑک اہم تجارتی شہروں کو ملانے کا اہم ذریعہ ہے۔ حال ہی میں لاہور تا شیخوپورہ تک یہ سڑک مکمل ہوئی۔ اس کا افتتاح 19 نومبر 2006 کو صدر پاکستان جناب پرویز مشرف نے کیا، جبکہ شیخوپورہ تا فیصل آباد کی دوہری سڑک پر کام ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں جنگ تا بکر کی سڑک پر بھی تعمیر کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ لاہور تا بنوں، براستہ لاہور تا پنڈی بٹھیا موٹر وے، سرگودا خوشاب، قائد آباد اور میاوالی کی شاہراہیں۔ یہ وہ اہم سڑک ہے جو کہ لاہور کو صوبہ سرحد کے شہر بنوں سے ملاتی ہے۔ میاوالا سے ایک سڑک ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتی ہے۔ یہ سڑک بعد ازاں کوئٹہ تک چلی جاتی ہے، لہٰذا جو سڑک بنوں تا پشاور بنائی گئی ہے وہ بذریعہ انڈس ہائی وے آتی ہے۔ میاوالی شہر سے ایک اہم سڑک ایم کے نام سے مظفر گڑھ اور شہر غازی خان پنجاب اور بلوچستان کا رابطہ وسیع کرنے کے لیے ایک 439 کلومیٹر لمبی سڑک ملتان تا ڈیرہ غازی خان اور قلعہ سیف اللہ ہائی وے تعمیر کا کام شروع ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقات سیاحت کے حوالے سے بہت اہم ہے، لہٰذا پشاور اور راولپنڈی اسلام آباد سے وادی سوات، وادی دیر، چترال، وادی خاقان، مظفرآباد کے اہم سڑکیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سڑک اسلام آباد تا مظفرآباد کو 90 کلومیٹر تک اور دیر سڑک میں تبدیل کرنے کا عمل تیزی سے شروع ہے۔ اس طرح وادی خاقان کی 175 کلومیٹر لمبی سڑک کو اعلیٰ سڑک میں تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ لہٰذا جب 18 اکتوبر 2005 کا زلزلہ آیا تو اس سڑک کو خاصا نقصان پہنچا، مگر اب اس کی تعمیر دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔